بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت ایک واحد ایسی جماعت ہے جو اپنا مال اور اپنی جان لگا کر کے پوری دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو تبلیغی جماعت کی بڑی شدت سے مخالفت کرتا ہے، اور ہر موڑ پر کھڑے ہو کر کے تبلیغی جماعت کے خلاف اعتراض کرنا یہ ان کا کام ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو نصاب ہے، سہروزہ، چلہ، چارمہ، سالن، جو ترتیب ہے ان کے وہاں، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ کیا خیر القرون میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول کے فرمان میں کہیں اس کا ذکر ہے؟ کیا قرآن کریم میں کہیں اس کا ثبوت ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سوال کرنے والا بندہ جو ہے وہ کس جماعت سے اس کا تعلق ہے۔ تو دیکھیے، سوال کرنے والے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مدرسوں میں جو نصاب ہے، 7 سال 8 سال کا جو بھی ہے، جو شرائط ہیں، جو قیودات ہیں، کیا ان تمام شرائط اور قیودات کے ساتھ اس نصاب کا کہیں سے ثبوت ملتا ہے؟ خیر القرون میں قرآن کریم کی کوئی آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں کہیں اس کا ذکر ہے؟ تو پھر آپ کے مدرسے کا جو نصاب ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہی کہا جائے گا کہ اس میں منفعت کو مد نظر رکھ کر کے یہ نصاب متعین کیا گیا ہے۔ یعنی ایک عام آدمی اتنی مدت میں قرآن کریم کو یاد کر لیتا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے، حدیث مبارکہ کو یاد کر لیتا ہے، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، بہت سارے علوم کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی منفعت کو مد نظر رکھ کر کے یہ اصول بنایا گیا ہے۔ تو میرے بھائی، یہی بات تبلیغی جماعت میں بھی ہے۔ ہمارے علماء کرام، بزرگان دین، اکابر نے دیکھا کہ اتنے وقت میں ایک عام آدمی ضروریات زندگی گزارنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے وہ علم سیکھ لیتا ہے، قرآن یاد کر لیتا ہے، حدیثیں یاد کر لیتا ہے۔ یہ تو مشاہدے کی بات ہے، ایک بندہ قرآن کا ایک لفظ بھی اس کو یاد نہیں، لیکن وہ تبلیغ میں گیا، جب واپس آیا قرآن کریم کا ایک اچھا خاصا حصہ اس نے حفظ بھی کر لیا۔ یہ منفعت کو دیکھ کر کے یہ نصاب متعین کیا گیا ہے، لیکن مدرسے کے نصاب پر کوئی انگلیاں نہیں اٹھائے گا، کوئی اس کو بدعت نہیں کہے گا، لیکن تبلیغی نصاب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والوں سے یہی کہا جائے گا کہ الناس اعداء لما جاہلوا۔